ناظرین آداب، منصف چینل کے اس مخصوص پروگرام لیگل پوائنٹس لائف میں میں اعتماد آپ تمام کا پھر ایک بار اس امید کے ساتھ خیر مقدم کرتا ہوں کہ آج بھی آپ کو اپنے حقوق سے واقف کروانے کی کوشش کروں گا۔ لیگل پوائنٹس لائف ایک ایسا پروگرام جس میں ہر ہفتے ہم ایک قانون یا اس سے جڑے کسی عنوان پر گفتگو کرتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہندوستان میں جو قوانین بنائے جاتے ہیں وہ عموماً انگریزی میں ہوتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جو لوگ ریجنل لینگویجز میں تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ ان قوانین کو بہتر انداز میں سمجھ نہیں پاتے اور اس کی وجہ سے وہ اپنے حقوق کو حاصل نہیں کر پاتے۔ اور اگر ان قوانین کا بہتر انداز میں کوئی انٹرپریٹیشن کر سکتا ہے یا پھر ان قوانین کو سمجھ سکتا ہے تو وہ ہماری نظر میں صرف اور صرف لیگل ایکسپرٹس ہی بہتر ان چیزوں کو سمجھ پاتے ہیں۔ انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے منصف چینل یہ کوشش کرتا ہے کہ ہر ہفتے ہندوستان کے مشہور و معروف وکلاء کو اور ان کے ساتھ ساتھ قابل قانون داں کو اس پروگرام میں پیش کرے تاکہ وہ آپ کو ان قوانین سے جڑے تجربات جو ان کے ہیں، جو قوانین سے جڑے ایکسپیرینسز ان کو جو ہیں وہ آسان زبان میں آپ تک پہنچاتے ہوئے آپ کو اپنے حقوق سے واقف کروائیں۔ ساتھ ہی ساتھ ان قوانین کا جو انٹرپریٹیشن ہوتا ہے، جو صحیح اس کے مطلب ہوتا ہے، وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دوستو، پروگرام لیگل پوائنٹس لائف کا عنوان جانتے ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے رائٹ ٹو ریلیجن پر، اور اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دو لیگل ایکسپرٹس کو مدعو کیا ہے۔ سب سے پہلے میرے سیدھی جانب ہے غلام ربانی ایڈوکیٹ صاحب، جو گزشتہ ایک دہے سے تقریباً حیدرآباد دکن کے ڈفرینٹ کورٹس میں پریکٹس کرتے آ رہے ہیں۔ غلام ربانی صاحب کا تعلق نلگنڈا ڈسٹرکٹ تلنگانہ اسٹیٹ سے ہے۔ آپ کے بازو میں ہیں ہمارے لیگل پوائنٹس لائیو پروگرام کے چیف گیسٹ محمد علاؤدین انصاری سینئر ایڈوکیٹ صاحب، جو گزشتہ تقریباً 3 دہوں سے زیادہ سے آپ قانون اور معاشرے کی خدمت کرتے آ رہے ہیں۔ صاحب نوٹری ایڈوکیٹ بھی ہیں۔ صاحب کا تعلق کرناٹک اسٹیٹ میں گلبرگہ ڈسٹرکٹ ہے، گلبرگہ شریف ڈسٹرکٹ، وہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے۔ تو آئیے ناظرین، آپ اور ہم مل کر ہمارے اس پروگرام لیگل پوائنٹس لائف میں آج کے ہمارے دونوں مہمانوں کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ السلام علیکم صاحب، آپ دونوں ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، ہمیں بہت خوشی ہے۔ رائٹ ٹو ریلیجن پر ہم ضرور گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے ناظرین، ہمارے فون نمبرات امید کرتا ہوں ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، پھر بھی میں دہراتا چلوں 04066660058۔ دوسرا نمبر بھی ہے 04066660059۔ دوستو، رائٹ ٹو ریلیجن آج اس عنوان کو سلیکٹ کرنے کا مطلب مجھے جو ہے، کچھ ہندوستان میں کچھ عرصہ یعنی کچھ مہینہ 2 مہینے سے کچھ ایسے حالات نظر آ رہے ہیں جو ایک دوسرے کو اختلافات یہاں پر نظر آ رہے ہیں، یا پھر ہندو مسلمانوں میں کچھ جھگڑا فساد کرانے کی نوبت تک آ رہی ہے۔ اس پروگرام کے دوران میں ہمیشہ یہ عرض کرتا آیا ہوں کہ کچھ پولیٹیکل لیڈرز اپنے مفاد کے لیے ہر 10 سال میں یہ اس قسم کا بیج بوتے ہیں اور ہندو اور مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کوششوں کو ہندوستان کے ہندو مسلمان ہمیشہ سے ناکام کرتے آئے ہیں۔ بعض اوقات ایسے حالات بھی ہو گئے جہاں پر ایک دوسرے کو تکلیف بھی پہنچی ہے۔ بہرحال کوشش یہ کرنا ہے کہ ایک دوسرے کو متحد ہو کر رہنا ہے۔ جہاں 1200 سال ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ گزارے اور مزید فیوچر میں بھی گزارنے کی ہمیں کوئی دقت پیش نہیں آنی چاہیے۔ دوستو، آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ گفتگو کا آغاز، سب سے پہلا میرا سوال ہمارے آج کے جو سینئر ایڈوکیٹ علاؤدین انصاری صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے، میں ان سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جو آج کا عنوان بھی ہے رائٹ ٹو ریلیجن، اس کا کیا مطلب ہوگا، اس سے کیا مراد ہوگا؟ میں صاحب سے درخواست کروں گا اس پر تفصیلی روشنی۔ یہ ناظرین منصف ذرا غور سے سن لیں، رائٹ ٹو ریلیجن ایک 2 الفاظ ہیں لیکن مذہب سے متعلق ہیں۔ مذہب یعنی ریلیجن، مذہب کا تعلق انفرادی شخصیت سے ہوتا ہے، اور مذہب ہے اللہ سے تعلق جوڑنا اور اللہ کے بندوں سے تعلق رکھنا۔ یہ مذہب ہے جو یہ جبر کی زندگی ہے۔ رہا مذہب کا حق، یعنی کہ آپ کو میں کلام پاک کی ان آیات کا حوالہ دوں، سورہ یونس میں فرمایا گیا ہے
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان لانے کے لیے زبردستی مت کیجیے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ڈائریکٹ قرآن سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مذہب کے معاملے میں جبر نہیں ہے۔ مذہب ایک شخصی معاملہ ہے، اور مذہبی آدمی کسی مذہب سے تعلق ہو وہ انسانیت دوست ہوتا ہے اور آپسی رنجشوں کو ختم کرتا ہے، کیونکہ مذہب سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو عارضی دنیا ہے اس کے بعد اور ایک دنیا ہے، اور اس دنیا میں جو بھی کرم کریں گے آپ، جو بھی اعمال کریں گے، یہ امتحان کی جگہ ہے اور ریوارڈ ملتا ہے دوسری دنیا میں۔ اسی لیے مذہب ایک اہم رول ادا کرتا ہے۔ جو آدمی مذہبی ہے، میں صرف اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی بھی مذہب کی تعلیمات میں قتل، خون، غارت گری، ناانصافی یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی مذہبی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسانیت دوست ہے۔ تو مذہب کی آزادی اسی لیے ہے، اور رائٹ ٹو مذہب کی بات یہ ہے کہ بالخصوص ملک کے دستور کے آئینے میں بات کریں ہم تو یہ معلوم ہوگا کہ ہمارا دستور سیکولر دستور ہے، اور اس میں فنڈامنٹل رائٹس کا ایک چیپٹر ہے جسے بنیادی حقوق کہتے ہیں۔ جی مزید اور اسی لیے رائٹ ٹو ریلیجن یہ دستوری حق ہے۔ ہر شخص کو مکمل آزادی ہے کہ وہ جو چاہے مذہب اختیار کرے۔ جی، ہندوستان کے دستور میں ہر شخص کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنے مذاہب پر چل سکتا ہے، سبھی جانتے ہیں، اور یہی دستور ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے مذاہب پر چلتے ہیں۔ میرا اگلا سوال علاء الدین انصاری ایڈوکیٹ صاحب سے ہی ہوگا کہ دستور ہندوستان کا جو دستور ہے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، اس میں کن دفعات کے تحت مذہب کی آزادی دی گئی ہے اور کیا کچھ اس میں بتایا گیا ہے؟ میں صاحب سے درخواست کروں گا اس پر بھی آپ تفصیلی روشنی۔ دیکھیے، بھارت کا آئین یعنی بھارت کے جو قوانین بنتے ہیں اسی دستور کو سامنے رکھ کر بنتے ہیں، اور دستور ہمارے لیے ایک مقدس کتاب ہے۔ اس میں ملک کی آزادی کے بعد جو دستور بنایا گیا اس میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے۔ چیپٹر 3 جو بنیادی حقوق کا چیپٹر ہے اس میں ہر قسم کی بات واضح طور پر کی گئی ہے، جیسے مذہب کی آزادی، زبان کی آزادی، کام کی آزادی، کسی بھی مقام پہ منتقل ہونے کی آزادی، یہ سب آزادیاں دستور کے چیپٹر 3 میں دیے گئے ہیں۔ یہ بنیادی حقوق ہیں۔ بنیادی حقوق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دستور کے لحاظ سے اگر یہ دستور کی خلاف ورزی کوئی شخص کر رہا ہے یا حکومت کر رہی ہے تو اس شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دادرسی کا حق جس کو کہتے ہیں، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے اور اس کا جو حق چھینا جا رہا ہے وہ حق حاصل کرے، کیونکہ عدالت ایک تھرڈ ونگ ہے، اور یہ حکومت ہو، شہری ہو یا شہریوں کے درمیان ہو، ایسی کوئی دستور کے خلاف بات ہوتی ہے تو اس وقت عدالت درمیان میں آتی ہے۔ اور رہا بالخصوص آرٹیکل 25 کی بات کر رہا ہوں جو چیپٹر 3 میں، اس میں دستور نے اس بات کی اجازت دی ہے ملک کے شہریوں کو، سٹیزنز کو، کہ وہ جو چاہے مذہب اختیار کر سکتے ہیں اور مذہب کا پروپیگنڈا کر سکتے ہیں، انہیں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ آزادی ہے، مذہبی آزادی۔ اب وہ جو حالات بدل رہے ہیں، خیر اس میں جبر کی بات ہے، جیسا کہ میں نے کلام پاک کی آیت میں کہا کہ اسلام جو ایمان والے ہیں، جو مسلمان ہیں، دنیا کے کسی حصے میں ہوتے ہوں، وہ قرآن کی ایک ایک حکم پر عمل کرتے ہیں۔ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ کسی معاملے میں جبر نہیں ہے تو پھر اسلام مذہب قبول کرنے کے لیے جبر کرنا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ جی، آرٹیکل 25 سے لے کر کے آرٹیکل 28 تک آپ کو رائٹ ٹو ریلیجن کے بارے میں بتایا گیا، فریڈم آف ریلیجن ہے، آپ کسی بھی مذہب کو اگر مانتے پہلے سے ہوں تو آپ مان سکتے ہیں، تبدیل بھی مذہب کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی برابر آپ کو گنجائش دی گئی ہے۔ جب آرٹیکل 25 کی بات کرتے ہیں یا فریڈم آف ریلیجن کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو جو فریڈم آف ریلیجن دیا گیا ہے اس میں کچھ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ پروفیس آپ کر سکتے ہیں، پروپیگیشن کر سکتے ہیں۔ پروفیس سے کیا مراد ہے؟ میں غلام ربانی ایڈوکیٹ صاحب سے درخواست کروں گا کہ
ان ورڈنگز پر آپ ضرور روشنی ڈالیں کہ پروفیس آف پروپگیشن کس کو کہا جائے گا؟ پروفیس کے معنی ہوتے ہیں کہ اپنی زبان سے اس چیز کا اقرار کرنا، یعنی آپ کا جو عقیدہ ہے، آپ کا جو مذہب ہوتا ہے، وہ مذہب آپ کا ایک عقیدہ ہوتا ہے جس کو فیتھ کہا جاتا ہے. جیسے صاحب نے بتایا کہ آرٹیکل 25 کے اندر مذہبی آزادی دی گئی ہے، اس کے اندر آپ کو آپ کے مذہب کے تعلق سے، اپنے عقیدے کے تعلق سے اوپنلی یعنی کھلے عام طور پر آپ جو ہے نا بغیر کسی کے ڈر کے، بغیر کسی سے آپ اپنی زبان سے اس کو اقرار کر سکتے ہیں لوگوں کے سامنے. اس کو کہا جاتا ہے پروفیس کرنا. یہ پروفیشن آف یور ریلیجن ہے. اور دوسری چیز ہوتی ہے پروپیگیٹ. پروپیگیٹ کا مطلب ہوتا ہے آپ کا جو عقیدہ ہے، آپ کا جو مذہب ہے، اس کو جو طریقہ کار ہے، وہ طریقہ کار کے آپ کے مذہب کے عقائد کو، سب چیزوں کو جو ہے نا آپ عمل کرتے ہوئے لوگوں کو سمجھانا، بتانا، لوگوں کو آپ کے مذہب سے واقف کروانا. یہ ہے پروپیگیشن میں جو ایک اہم چیز ہے، اہم نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جو اپنا عقیدہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اس میں آپ کوئی جبر کسی طرح نہیں کر سکتے. یعنی بھائی اس کے اندر رائٹ ٹو کنورژن نہیں ہے. آپ یعنی آپ اپنا مذہب کا جو طریقہ کار ہے، اپنے جو مذہب کے کلچرل چیزیں ہیں، اپنے مذہب کے جو کسٹمز ہے، وہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، پروپیگیٹ کر رہے ہیں. یہ ہمارا مذہب سکھاتا، یہ سب چیزیں ہیں. لیکن کسی کو آپ یہ جبر نہیں کر سکتے کہ یہ جو میں بتا رہا ہوں آپ تم اس کو قبول کرو. جبر نہیں کر سکتے. سے رکتے ہوئے ایک کالر اگر ہو تو شامل کر لیں. ہلو غالباً کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی، تو ایک تو پروفیس کے معاملے جیسا آپ نے بتایا کہ زبانی اقرار کیا جا سکتا ہے، کھلے عام کیا جا سکتا ہے. پروپوگیشن میں اپنے جو مذہب، کوئی بھی مذہب ہو اس کے بارے میں آپ تشریح کر سکتے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کو رکھ سکتے ہیں. علاؤدین صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارا جو ہندوستان کا دستور ہے وہ سیکولر دستور ہے، پھر ہندوستان میں لوگوں کو مذہبی آزادی دینے کی کیوں گنجائش پیش آئی؟ اس پر کیا آپ کہنا چاہیں؟ دیکھیے، سیکولرزم کے معنی کہیں بھی نہیں بتائے گئے، اسپیسیفکلی ڈیفائن نہیں کیا گیا. لیکن کانسٹیٹیوشن بنانے والوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ سیکولرزم یہ ہے کہ یہاں پر ہر مذہب کے لوگوں کو اپنے اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی ہے اور حکومت سیکولر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ پرمیشن دے چکے ہیں کہ ہندوستانی شہری جو چاہے مذہب اختیار کر سکتے ہیں اور اس پر قائم رہ سکتے ہیں. یہ جو آزادی ہے سیکولرزم سے مراد ایکچولی ڈیفائن نہیں کیا گیا، لیکن جو دفعات دیے گئے ہیں مذہبی آزادی ہے اس میں. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوئی ایک مذہب کی حکومت نہیں ہو، یعنی کہ ہندو مت بھی ہے، عیسائی مت بھی ہے اور مسلم اسلام بھی ہے، لیکن سرکاری طور پر کوئی ایک مذہب کی سرپرستی نہیں رہی. سرکاری جتنے بھی رسم و رواج ہے وہ مذہبی بنیاد پر نہیں ہوں گے جی، بلکہ سیکولر کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم کسی پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا جائے گا اور کسی مذہب میں مداخلت نہیں کی جائے گی. ہر ایک کو اس قسم کی آزادی رہے گی کہ وہ ملک میں اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے ملک اور قوم کی خدمت کرے. یہ ہے سیکولرزم کا سسٹم. اور یہاں میں بتاتا چلوں، اسلام حقیقی معنوں میں سیکولر ہے. کہ سیکولرزم اس لیے ہے کہ جہاں اسلام اگر کوئی مذہب قبول کرنے کے معاملے میں اگر کوئی کوتاہی کرتا ہے یا آمادہ نہیں ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر زبردستی نہ کرنے کی ہدایت دی. اور اسی طریقے سے جنہوں نے اسلام قبول کیا ایک مرتبہ، وہ قبول کرنے کے بعد تبدیل کرتا ہے تو اسے ارتداد کہا جاتا ہے. ارتداد کی بہت سزا ہے. اگر جبرن اسلام میں لانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ جب اسلام کوئی شخص قبول کرتا ہے تو پھر مرتد ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بہت سخت سزا ہے. یہاں تک احادیث کی تشریح ہے کہ مرتد کی سزا قتل ہے اور اس کا نماز جنازہ پڑھانے کے احکامات نہیں ہے. تو مرتد ہونا الگ بات ہے. اور یہاں جو ملک کے جو حالات ہیں، یہاں کیا ہے، گھر واپسی کی بات کہی جاتی ہے. یعنی دوسرے معنوں میں ارتداد ہے. اس کے تعلق سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ اول بن گئے تو اس وقت ارتداد کا سلسلہ شروع ہوا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد. لیکن 11 جو جنرلز تھے مشن پہ بھیجا دیے گئے کہ ارتداد کی اس تحریک کو روک دیا جائے جنگ کے ذریعے. اس کا مطلب اپنے مذہب سے واپس چلے جانا، یہ ارتداد ہے.
اس سے سختی سے مذمت ہے اور بہت سنگین جرم ہے، لیکن کسی کو لانا یہ ہمارے پاس جبر کی اجازت نہیں۔ جی غلام ربانی صاحب، کیا کسی بھی، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ مذہب کی ہم تشریح تو کر سکتے ہیں، لیکن کیا کسی کو زبردستی کسی مذہب میں داخل کروایا جا سکتا ہے ہندوستان کے دستور میں؟ کیا اس کی بھی اجازت ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو کیا یہ پھر جرم ہوگا؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ پروپیگیٹ کرنا یعنی آپ کے مذہب کو پھیلانا، اس کی آزادی ہے آپ کو، آپ کے مذہب کو، آپ کے عقائد کو، آپ کے مذہب سے تعلق رکھنے والے کسٹمز کو پھیلانے کی آزادی ہے، لوگوں تک پہنچانے کی آزادی ہے آپ کو۔ لیکن اگر کوئی آدمی کو آپ جبرن اس میں داخل کرنے کی کوشش کریں، اس کی اجازت آپ کو دستور نہیں دیتا۔ اگر کوئی آدمی جبری طور پہ جبرن اگر کسی کو اس مذہب میں، اپنے مذہب میں یا اپنے عقائد میں داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو دستور ہند کے اس آرٹیکل کے اعتبار سے وہ ارتکاب جرم کرتا ہے اور اس کو دستور کے اعتبار سے وہ مجرم ہے اور اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جا سکتی ہے، قانونی کارروائی اس سلسلے میں۔ جی، فورسیبل کنورژن کے بارے میں علاؤدین صاحب آپ کیا فرمائیں؟ میں فورسیبل کنورژن کی جہاں تک بات آتی ہے، میں پہلے کلام پاک کا حوالہ دوں کہ یہ ایک مکمل سورت اس میں نازل ہے اور اس میں یہی کہا گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ یہ کہیں آپ کہ میں جس خدا کی عبادت کرتا ہوں تم اس خدا کی عبادت نہیں کرتے، جن بتوں کی پرستش تم کرتے ہو میں پرستش نہیں کرتا، اور میں جس خدا کی عبادت کرتا رہوں گا تم نہیں کریں گے، اور جن بتوں کی پوجا پرستش کرتے ہو میں نہیں کروں گا۔ اس لیے کہا گیا کہ تمہارا دین تم کو پیارا، دین میں کوئی جبر نہیں۔ کلام پاک کی یہ واضح ہدایت کے بعد اسلام کے اوپر شکوہ گلا غلط ہے، اور جبرن صرف کنورژن کی بات نہیں ہے، میاں بیوی کے تعلقات بھی ہوں تو شوہر بیوی کو جبر نہیں کر سکتا، دباؤ نہیں ڈال سکتا، کسی بھی معاملے میں جہاں فورسیبل کوئی بھی ایکشن ہے وہ جرم ہے۔ صرف یہی نہیں، اسی لیے کہ جہاں سود کا پیسہ لینا ہے، جتنے بھی خرابیاں ہیں، جہاں جبر کا مسئلہ آتا ہے، جبرن فورس کوئرجن آتا ہے تو وہ انلیگل ہے اور وہ جرم کا مرتکب ہے۔ کالر کو میں شامل کر لوں۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کا نام اور شہر کا نام بتائیے۔ جی میں حسن بول رہا ہوں کانپور سے۔ جی حسن صاحب فرمائیے۔ جی سر، یہ پوچھنا تھا آپ سے، جیسے کوئی اگر اسلام قبول کرتا ہے، جیسے رائٹ ٹو ریلیجن ہے، اسلام اگر کوئی قبول کرنا چاہ رہا ہے جی، تو یہ بتائیے گا کہ اس کے لیے وہ جب اس سے کوئی سوال ہو یا اس کے اوپر کچھ پوچھ تاچھ ہو تو ایک تو خود بولتا ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے کیا ہے، یہ اس کا پروف ہے، اس کے علیحدہ کوئی کیا پروسیجر ہے جس میں وہ اڈاپٹ کر کے اپنا کاغذی کارروائی بھی پوری کرے کہ اس کا خود کا کہنا کافی ہے، لیکن پلس میں کیا وہ کچھ ایڈیشنل ڈاکومنٹس بھی ہیں جو تیار ہوتے ہیں؟ اگر ہوتے ہیں تو اس کا پروسیجر کیا ہے یہ بتا دیجیے گا۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ نے میں کال کیا حسن صاحب کانپور سے۔ علاؤدین صاحب کو میں درخواست کرتا ہوں اس سوال پر روشنی کریں۔ یہ اسلام کا قبول کرنا زبانی کافی ہے، کیونکہ ایمان کے بعد عمل کی بات ہے۔ ایمان لایا انسان تو عمل ضروری ہے، اعمال کے ذریعے جیسا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ اعمال ہے۔ اب رہی یہ بات دنیاوی اعتبار سے کہ آپ کو اسلام قبول کرنا ہے تو کئی مسلم آرگنائزیشنز ہیں، اتھارٹی، کمپیٹنٹ اتھارٹیز، ان کے پاس اگر جائیں آپ، ایک وہ لوگ افیڈیوٹ لیں گے آپ سے کہ میں بالغ ہوں، میں اپنی مرضی سے اسلام قبول کر رہا ہوں کیونکہ میں نے اسلامی تعلیمات پڑھی ہیں اور اس سے کافی متاثر ہوں، میں کسی لالچ کے بغیر کسی پڑھ رہا ہوں اور میرا نام بھی میں تبدیل کر رہا ہوں۔ یہ پروسیجر ہے۔ اب یہ افیڈیوٹ، نوٹرائزڈ افیڈیوٹ، اگر کسی مسلم کئی تنظیمیں ہیں سارے ملک میں پھیلی ہوئی ہیں، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ جبرن اسلام قبول نہیں کرنا، اس میں یہ پروفارما بھی ہے، اگر آپ چاہیں تو لکھ سکتے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے بغیر جبر و اکرا کے اسلام قبول کر رہا ہوں، اور وجہ یہ ہے کہ میں اسلامی تعلیمات سے بہت متاثر ہوں، میں نے مطالعہ کیا ہے، اس لیے اسلام قبول کر رہا ہوں۔ یہ اگر افیڈیوٹ ڈالیں گے تو وہ تنظیم ایک رجسٹر مینٹین کرتی ہے، رجسٹر مینٹین کے بعد ایک سرٹیفکیٹ دیں گے آپ کو کہ انہوں نے اسلام پروفیس کیا ہے، یعنی اسلام مذہب قبول کر لیا ہے، لہذا یہ سرٹیفکیٹ
وہ سرٹیفکیٹ کی بنیاد پہ آپ ایک ڈاکومنٹری پروف ہے کہ آپ مسلمان ہیں۔ جی ربانی صاحب اس سوال پر کچھ کہنا چاہیں گے مزید آپ؟ تفصیلی روشنی جو ہے نا اس پہ جو ہے نا سینئر صاحب ڈالے اس معاملے میں۔ اس کے علاوہ تھوڑا سا میں ایڈ یہ کرنا چاہ رہا ہوں اس سلسلے میں، کیونکہ اکثر جو ہے نا کوئی اگر جو ہے نا ریلیجن کنورژن ہوتا ہے، اسلام قبول کرے، ایسا کچھ ہوا تو اکثر ایسا ہوتا کہ جو ہے نا وہ لوگ کو خطرے کا ڈر رہتا، وہ لوگ پروٹیکشن کا ڈر ہوتا۔ تو ایسی صورت میں جو صداقت نامے کی بات کر رہے تھے صاحب سرٹیفکیٹ کی، وہ سرٹیفکیٹ کے ساتھ اگر وہ لوگ جو ہے نا دوسری تنظیمیں ہیں جیسا جو ہے نا وومنس پروٹیکشن سیل ہے، ہیومن رائٹس کمیشن ہے، یہ تنظیمیں ہیں، ان کے پاس اگر جا کے جو ہے نا آپ اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرا دیں کہ جو ہے نا فلاں فلاں چیز ہوئی ہے اور میں نے جو ہے نا اس کو قبول کر لیا ہے اور اس کا صداقت نامہ ہے، وہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرا کے پروٹیکشن کے لیے اگر آپ پٹیشن ڈالیں تو وہاں سے ایک ڈائریکشن آپ کو آپ کے ایریا کے پولیس اسٹیشن کا کہیں مل جاتا ہے اس سلسلے میں، وہ بھی ایک جو ہے نا کاغذی طور پر بہت اچھی کارروائی ہوگی آپ کی۔ جی مذہب کو تبدیل کرنے کی آزادی بھی یہاں پر رکھی گئی ہے، مذہب پر چلنے کی آزادی بھی یہاں پر رکھی گئی ہے، لیکن جب کوئی مذہب قبول کوئی دوسرا تبدیل کر لیتا ہے تو جو اس کا فرسٹ مذہب ہوتا ہے ان کے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بہت ہی پریشانی ان لوگوں کو ہوتی ہے۔ کیوں ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اس پر بھی ہم ضرور گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے میں غلام ربانی صاحب سے درخواست کروں گا کہ فورسیبل کنورژن اور ولفل کنورژن کیا ہوتا ہے، اس پر آپ روشنی ڈالیں۔ فورسیبل کنورژن کا تو ذکر ہو چکا ہے۔ فورسیبل کنورژن جو کہ ایک جرم ہے جو نہیں کیا جا اور جبرن کسی کو مذہب کی تبدیلی پر اس کو جو ہے نا جبر کرنا، مذہب کی تبدیلی کو جو ہے نا فورس کرنا، وہ چیز ہے فورسیبل کنورژن۔ دوسرا ہے ولفل کنورژن۔ ولفل کنورژن تو نارمل وہی ہے جو کنورژن جس کا کہا جاتا ہے، قبول اسلام ہو یا پھر جو ہے نا دوسرے مذہب میں اگر کوئی جو ہے نا جین سے ہندو بن رہا ہے، بدھسٹ سے ہندو بن رہا ہے، کوئی ہندو سے بدھسٹ بن رہا ہے، یا پھر کوئی جو ہے نا ایک مذہب سے دوسرے مذہب میں داخل ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اپنی مرضی سے، جس طرح صاحب نے پورا افیڈیوٹ کا اسٹرکچر بتایا، افیڈیوٹ کے اندر جو آ رہا ہے کہ میں کسی کی بھی جو ہے نا جبر، کسی کے بھی فورس اور کسی کی بھی زبردستی کے بغیر اسلام قبول کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، یہ چیز جو ہے نا یہ ولفل کنورژن ہے۔ اسلام ہو یا کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی مذہب قبول کرنا یہ ولفل کنورژن ہے۔ یہاں پر آپ کی ذات سے آپ مطمئن ہو کے اپنی خوشی سے کسی کے دباؤ کے بغیر آپ جو قبول کر رہے ہیں وہ ولفل کنورژن ہے، اور ولفل کنورژن آرٹیکل 25 کے اعتبار سے 1 پیسے کا کرائم نہیں ہے، بلکہ آرٹیکل 25 جو سمجھاتا ہے عین اس کے مطابق ہے وہ۔ جی آرٹیکل 25 جو دستور کا بتایا گیا ہے، دستور جب بنا گیا 1950 میں تب ہی ان چیزوں کو رکھا گیا، تب پروفیس کی بھی اجازت دی گئی، پروپیگیشن کی بھی اجازت دی گئی، کوئی بھی مذہب ہے پروفیس اور پروپیگیشن کر سکتا ہے، چیزوں کو سامنے رکھ سکتا ہے، اور اس کے بعد جو لوگ متاثر ہوتے ہیں پھر وہ اس مذہب میں جانا چاہیں تو ان کو ولفل کنورژن کی اجازت دی گئی ہے۔ میرا اگلا سوال علاؤدین انصاری ایڈوکیٹ صاحب سے بہت اہم ہوگا۔ کچھ لوگ ہندوستان میں ایسی تنظیمیں ہیں جو اکثر لوگ جو اسلام قبول کرتے ہیں ان سے بغض رکھتے ہیں، یہ بغض کیوں ہے، کس وجہ سے پیدا ہوا اور کیا اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے، میں صاحب سے درخواست کرتا ہوں اس پر تفصیل روشن کریں۔ اس ملک پر مسلمانوں نے حکومت کی، اس کے بعد انگریزوں نے حکومت کی، یہاں کی قوم کے چند جنونی ہیں، ساری قوم نہیں ہے اس سے ذمہ دار، وہ چاہتے ہیں، مذہب سے محبت بھی نہیں ہے، اگر مذہب سے محبت ہے تو وہ انسان دوست ہوتا ہے، لیکن آزادی کے بعد کچھ جنونیوں نے ایک نظریہ قائم کیا کہ اس ملک میں جو مسلمان رہتے ہیں وہ بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں، اس لحاظ سے وہ اکثریت میں آ جائیں گے، ہم اقلیت میں آ جائیں گے، لہذا حکومت ان کی ہوگی۔ یہ یعنی کہ سینس لیس، بیس لیس ان کا تخیل ہے، بیس لیس اور سینس لیس بات ہے۔ میں مزید اس پر گفتگو جاری رکھوں گا۔ دوستوں وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ رائٹ ٹو ریلیجن اس عنوان کو آج ہم نے سلیکٹ کیا ہے۔ جو حالات ہندوستان میں نظر آ رہے ہیں، ایسے حالات میڈیا کے ذریعے ہم کو پتہ چل رہا ہے کہ کچھ آپسی اختلافات وہاں پر نظر آ رہے ہیں، میڈیا کی خبریں ہیں، لیکن عوام جو جنرل پبلک ہے ان میں اس قسم کی بے چینی زیادہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے اس پروگرام کو رکھے ہیں۔ جو ناظرین ہم سے ابھی جڑے ہیں اس عنوان سے متعلق کوئی بھی آپ کے پاس سوالات ہوں تو ضرور تیار رکھیے، ہم حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ جموں کشمیر کی سیاست سے لے کر عوامی مشکلات تک
حالات کیسے بھی حادثات کہیں بھی ہوں، خبریں وہی جو پہنچاتے ہیں آپ تک۔ لاپتہ ہوئے کشمیری، یتیم ہوئے ہزاروں بچے۔ سری نگر، پہلگام اور لداخ سے جموں تک مہنگائی، سہولیات، عثماندگی، کشمیری تحریک سے سیاسی وعدوں تک، کون کر رہا ہے یہ سازش؟ ہم لائے ہیں آپ کے لیے منصف کشمیر۔ کشمیر میں رونما ہونے والے تازہ ترین واقعات، آنے والے کل کے لیے تلاش انصاف۔ دیکھیے منصف کشمیر روزانہ شام 7:30 بجے صرف اور صرف منصف ٹی وی پر۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ تمام کا پروگرام لیگل پوائنٹس لائیو میں خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اعتماد آپ کا میزبان۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں رائٹ ٹو ریلیجن پر۔ اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں غلام ربانی ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں اور سینئر ایڈوکیٹ محمد علاؤدین انصاری صاحب بھی ہمارے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں۔ پروگرام کے دوران آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں۔ پروگرام میں جانے سے پہلے علاؤدین صاحب سے میں نے ایک اہم سوال پر روشنی ڈالنے کے لیے کہا تھا کہ کچھ ایسی تنظیمیں ہندوستان میں پائی جاتی ہیں جو خاص کر اسلام اور مسلمانوں سے بغض رکھتی ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہے؟ کیوں یہ اس طریقے سے شدت پسند ہو گئے ہیں ان معاملات میں؟ صاحب عرض کر رہے تھے۔ اسلام سارے ورلڈ میں پھیل رہا ہے، تیزی سے پھیل رہا ہے، اور یہ لوگ جانتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات بہت ہی اچھے تعلیمات ہیں، اور پڑھ کر لکھ کر سوچ سمجھ کر لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ امریکہ ہو یا کینیڈا ہو، لندن ہو یا دنیا کے کسی حصے میں، صرف ہندوستان کی مسئلہ نہیں ہے۔ ہندوستان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ہندوتوا کی قوتیں وہ زور پکڑی بھی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں جیسا وشو ہندو پریشد ہے، بجرنگ دل ہے اور ان کی سیاسی سرپرستی بی جے پی کو حاصل ہے، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی قوت کے بلبوتے پر فسادات کراتے ہوئے، لوگوں میں دہشت پیدا کرتے ہوئے، بالخصوص مسلمانوں اور عیسائیوں کو، کہ وہ ڈر خوف کے ماحول میں انہیں ڈھکیلتے ہوئے اپنی حکومت حاصل کریں۔ اور انہوں نے گجرات کا فساد کیا، وہاں کے گجرات کے لوگ پریشان رہے۔ مظفر نگر کا فساد ہوا، وہاں بھی پریشان رہے۔ بابری مسجد ڈھائی گئی، وہ بھی ہمارے لیے ایک دھمکی تھی، اور مسلمانوں کو جو مارل ہے وہ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی، ورنہ مذہب سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ عام آدمی یہی چاہتا ہے کہ امن ہو، شانتی ہو، بھائی چارگی ہو، لیکن ان کا نظریہ امن، شانتی، بھائی چارگی کو بگاڑنے کا نظریہ ہے۔ اسی لیے انہوں نے بابری مسجد کو ڈھایا، اس کے بعد فسادات کروائے، اور معصوم ہندوؤں میں، ہندو قوم میں یہ زہر گھولا کہ مسلمان بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں، مسلمان اچھی قوم نہیں ہے، مسلمانوں نے ملک کو لوٹا ہے، اور ہم کو جبرن یہاں پر کئی
ہندوؤں کو مسلمان بنایا ہے، اس طرح سے جو زہر افشانی کی جا رہی ہے اس کا یہ سبب ہے، اور ابھی تک ایسا نہیں تھا، لیکن میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ میڈیا بھی ان کا ساتھ دے رہا ہے، چونکہ پیسہ آ رہا ہے، اس میں اسرائیل پیچھے ہے، بیرونی قوتیں بھی پوری مکمل تائید میں ہے، اسی لیے نریندر مودی کے اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے ملک میں اچھے دن آنے کی بات کہی تھی، لیکن وہ باہر پھرتے رہے، وہ صرف اسلام دشمن قوتوں کے ساتھ ساز باز کرنے کے لیے کیا گیا، اور یہ بہت بڑی سازش ہے، 60-70 سال سے چل رہی ہے، اور وہ محنت بھی کر رہے ہیں گھر گھر، اور اسلام کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ اسلام کی فطرت میں اللہ نے قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں اللہ نے لچک دی ہے، اس کو جتنا دباؤ گے وہ اتنا ہی ابھرے گا۔ جی دوستو، ہم اس پروگرام کو کر رہے ہیں رائٹ ٹو ریلیجن۔ ایک تو آپ تمام کو کیا رائٹ ٹو ریلیجن ہے یہ بتانا ہے، کیا فورسبل کنورژن ہندوستان میں کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا بالکل کنورژن آپ کر سکتے ہیں؟ تو بالکل کر سکتے ہیں، اس کے لیے کیا طریقہ کار اپنانے ہوں گے، ان چیزوں کو بھی ہم نے ڈسکس کیا۔ کچھ تنظیمیں صاحب نے بھی ان کے کچھ نام گنوائے، ان کے علاوہ بھی اور تنظیمیں ہیں جو چھوٹے موٹے ہر شہروں میں آج کل دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ان کے اختلافات جو ہیں وہ اسلام یا مسلمانوں کو یا عیسائیوں کو لے کر کے آج کل کچھ زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ میرا اگلا سوال علاؤدین صاحب سے ہی ہوگا، کیا یہ جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کیا ہم اس کو پولیٹیکل ایشو مانیں یا کیا مانیں؟ دیکھیے، اس میں پولیٹیکل بھی ہے اور جنونیوں کا ریلیجیس جو جنون ہے وہ بھی ہے۔ ملک کے موجودہ حالات کا اگر ہم جائزہ لیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ دیکھ رہے ہیں ہم جہاں چھوٹی جگہ ہے، کارنر ہے، وہاں مندر بنا جا رہا ہے کئی جگہ پر، یعنی کہ سیکولرزم یا عوام کے لیے مندروں کی ضرورت نہیں ہے، ایک مندر بڑا مندر بناتے ہیں، کئی کارنرز میں مندر ہیں، اگر وہی جگہ آپ ہندوؤں کو دیجیے، انسانوں کو دیجیے، کاروبار کے لیے، رہنے کے لیے، غریب جو ہے بغیر چھت کے رہ رہے ہیں ان کے لیے کچھ کام کیے، اگر صحیح مذہب میں کام کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں سے پیسہ بٹور رہے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں۔ علی گڑھ میں ایک تحریک شروع کریں، آپ آگرے میں ایک تحریک شروع کریں، اس میں عام ہندو شامل نہیں ہے، عام مسلمان بھی شامل نہیں ہے، اور جو واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ایک تو مندروں کی کثرت اور کچھ مقامات کو جو غیر آباد ہے ان کو مندروں میں تبدیل کرنا، وہ گھیروا رنگ لگانا، زعفرانی ایک پتھر رکھنا، پوجا شروع کرنا، اس کا مندر بنانا، یہ دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک سیکولر دستور رکھنے والا ہوں اور اس کے ذمہ دار میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پریزیڈنٹ ہو یا وزیر اعظم ہو یا ارکان پارلیمنٹ ہو یا ارکان اسمبلی ہو یا میونسپل کارپوریشن کارپوریٹر ہو، یہ جب بنتے ہیں تو انہیں ایک عہد لیا جاتا ہے، حلف دیا جاتا ہے، اور وہ حلف دستور کا ہوتا ہے کہ ہم اس عہدے کا غلط استعمال نہیں کریں گے اور دستوری دفعات کے خلاف کام نہیں کریں گے۔ تو تعجب یہ ہے کہ یہ دستوری حکومت ہے، دستور کے تحت انہوں نے حلف کیا ہے، لیکن ہر کام غیر دستوری کر رہے ہیں، اور یہ دستور کا ہیڈ کون ہے؟ پریزیڈنٹ آف انڈیا ہے۔ یہ پریزیڈنٹ آف انڈیا کا کام ہے کہ بولڈلی، عمر تو ہو گئی، آپ ہر منسٹری کرے، آپ ایم ایل اے رہے، کارپوریٹر رہے، اب صدر، اللہ تعالیٰ نے صدر بنایا آپ کو، تو آپ اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے جو بھی کوئی دستور کے خلاف کام کرتا ہے آپ دستوری طور پر ایکشن لے سکتے ہیں اور پولیس مشین کو ہدایت دے سکتے ہیں، جیسے کہ گورنر صاحب نے کہا کہ رام مندر بن کر رہے گا، بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ سرکاری عہدہ ہے۔ گورنر صاحب نے حلف لیا تھا کہ میں دستور کے خلاف کام نہیں کروں گا، دستور کے تابع رہوں گا اور اسی لحاظ سے کام کروں گا، لیکن وہ دستور کے خلاف ہے۔ وزیر اعظم یہی کہتے ہیں اور تقریباً ممبران پارلیمنٹ ہمارے خلاف ظاہر ہوتے ہیں، جو 153 آئی پی سی ہے کہ مذہبی منافرت پیدا کرنا۔ اب اتنے تقاریر ہو رہے ہیں ملک میں، ہر جگہ مذہبی منافرت پیدا کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو دھمکایا جا رہا ہے، اور تو اور کہ اب 25 دسمبر کو حکومتی سطح پہ دستوری حکومت ہے، دستور سیکولر ہے، یہ کہا گیا، سرکولر جاری کیے گئے ہیں کہ 25 دسمبر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے ہے، کرسمس ڈے ہے، منایا جاتا ہے زور و شور سے، عیسائی جوش و خروش سے مناتے ہیں، اس دن وہ لوگ پروگرام کر رہے ہیں۔ یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ بات ہے، دستور کی بات نہیں ہے۔
آپ کسی بھی قوم کے لوگوں کو، مذہب کے لوگوں کے سینٹیمنٹس کو، جذبات کو مجروح نہیں کر سکتے. اس کے لیے دستور بھی ہے اور IPC بھی ہے اور کئی قوانین ہیں. صرف یہ ہے کہ آپ پولیس ایکشن لیں، لیکن پولیس بھی پوری گورنمنٹ کے دباؤ میں، CBI گورنمنٹ کے دباؤ میں. اسی لیے مسلمان، جیسا کہ اعتماد صاحب کا سوال ہے کہ مسلمان کیا سمجھے اسے، یہ پولیٹیکل سمجھے یا اور کچھ سمجھے. پولیٹیکل تو پکا ہے، چونکہ پاور آنے کے بعد وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اور آپ کو بتاؤں کہ ہڈن ایجنڈا تھا اور ان کے پاس ایک دستور، متبادل دستور تیار ہے. ہم 15-20 سال سے جانتے ہیں کہ یہ دستور کو آہستہ آہستہ ختم کرنے کی گنجائش وہ فراہم کر رہے ہیں. جیسے یہ سوال ہے کہ یہ قانون پاس کیا جائے گا جبری تبدیلی کے تعلق سے، کیا قانون پاس کر سکتے ہیں آپ؟ اگر کوئی شخص انفرادی طور پر آتا ہے، میرے کو یہ مذہب پسند ہے، تعلیمات پسند ہے، تو آپ کیسا روک سکتے ہیں آپ؟ ہاں، جبرن کوئی کر رہا ہے تو اوکے، ہم بھی اس کے لیے تیار ہیں. جبرن ہوتا ہی نہیں ہے یہ معاملہ. اور جبرن کا معاملہ جب آتا ہے تو جبرن کے لیے نہ ہمارا مسلمانوں میں کوئی علماء اختلاف کریں گے، نہ مسلم پرسنل لا بورڈ اختلاف کرے گا، نہ ملی کونسل اس کا اختلاف کرے گی، نہ مسلم پارٹی اس کا اختلاف. تو دوستو، یہ کچھ حالات ہندوستان میں نظر آ رہے ہیں. ان چیزوں کو رکھنا آپ کے سامنے بے حد ضروری ہے. میرا اگلا سوال غلام ربانی ایڈوکیٹ صاحب سے یہ ہوگا کہ صاحب، کچھ عرصہ پہلے ایسا کیا معاملہ ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کو ہندو بنا دیا گیا یا پھر وہ پھر سے کنورٹ ہو گئے؟ کیا معاملہ ہوا تھا؟ آپ اس پر ضرور روشنی ڈالیں. وہ آگرہ کا واقعہ ہے جو آپ ذکر کر رہے ہیں. آگرہ کے اندر جو ہے نا 25 یا 30 مسلمانوں کو ہندو بنانے کی بات کہی گئی تھی، اور جو ہے نا اس کے تعلق سے جو ہے نا مختلف اخباروں میں بات شائع کی گئی، اور جو ہے نا وشو ہندو پریشد کا غالباً جو ہے نا وہ پروگرام تھا، اور اس کو جو ہے نا پورے میڈیا کے اندر جو ہے نا اس کو پھیلائی گئی تھی بات. لیکن الحمدللہ اس کے دوسرے تیسرے دن جو ہے نا یہ بات پھر سے وضاحت ہو گئی اس چیز کی کہ وہ سارے لوگ جو ہے نا دوسرے یا تیسرے دن جمعہ تھا، جمعے کی نماز میں وہ سارے لوگ نماز پڑھے بھی، آگرہ کی مسجد میں آ کے نماز پڑھے اور جو ہے نا اپنا اعتراف کرے وہ لوگ کہ ان کو جو ہے نا جبر کیا گیا تھا ان کے ساتھ. تو پھر جو ہے نا وہ لوگ واپس آ گئے. کس قسم کا جبر کیا گیا تھا؟ ان کو اسلام قبول کرنے کے لیے جبر کیا گیا تھا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں اکثریت جو تھی وہ جو ہے نا وہ ذرائع سے یہ پتہ چلی ہے کہ اکثریت جو ہے نا بنگلہ دیش یا آسام میں جو ہے نا جو لوگ جو نقل مقام کر کے جو پہنچے تھے وہ لوگ تھے وہ. تو ان کو جو ہے نا یہ ڈرایا دھمکایا گیا کہ جو ہے نا اگر تم لوگ اپنا مذہب تبدیل کر کے اگر ہندو نہیں بنے تو تم کو جو ہے نا یہاں سے ملک سے ہکال دیا جائے گا، تو ہمارے ملک کے شہری نہیں ہے. اس طرح سے دھمکا کے ان کو جو ہے نا ان کا مذہب تبدیل کیا جا رہا ہے. اگر جو ہے نا وہی اگر بات ہے تو چھتیس گڑھ کے علاقے میں، چھتیس گڑھ کے اندر جو ہے نا کئی قبائلی علاقے ایسے ہیں، کوئی اندرونی علاقے جہاں پر بنگلہ دیش سے کئی ہندو آ کے بس رہے ہیں، اور کلکتہ کے اندر بھی بنگلہ دیش سے کئی ہندو آ کے بستے ہیں، آسام کے اندر بھی ہیں، یہاں تک کہ دلی اور ممبئی میں بھی کئی بنگلہ دیش کے ہندو آ کے بستے ہیں. تو جو ہے نا اگر کوئی لوگ اگر ملک چھوڑ کے اگر یہاں پر آیا اس کو مذہب تبدیل کرنے کی بات کر رہے ہیں ہم، تو جو ہے نا وہ لوگ جو ہندو وہاں سے آئے پھر ان کی بات کیا ہے؟ وہ لوگ بھی انلیگل امیگرینٹس ہی ہیں. جی تو یہ بات جی غلام ربانی صاحب جی فرمائیے. جی کہ بعد میں انہوں نے بیان تبدیل کر دیا. یہ بتایا گیا کہ جبر کیا گیا تھا. انہیں آس دلائی گئی کہ ان کے پاس راشن کارڈ نہیں ہے، ہم راشن کارڈ بنائیں گے، اور ان کے رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، ہم مکان بنا کر دیں گے. یہ لالچ دے کر انہیں مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کرنے کی کوشش. جی غلام ربانی صاحب، ایسا کیا گیا، یہ تو جبر ہوا، تو پھر کیا ان لوگوں پر کچھ ایکشن لیا گیا؟ جی ہاں، اس میں جو وہ کیمپ کو آرگنائز کرنے والے جو مین جو تھے VHP کے لیڈر، ان کے خلاف کیس بک کیا گیا، بلکہ ان کو ارسٹ بھی کر لیا. ہاں، ان کو ارسٹ بھی کر لیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اور اس کے 6 یا 8 ساتھیوں کے اوپر کیس رجسٹر کیا گیا ہے، اور ان کو اس میں بھی شاید 2 یا 3 کو ارسٹ کیا گیا ہے، باقی کے اوپر وارنٹ ہے ان کو بھی ارسٹ کریں گے. اور جو ہے نا حکومت اور پولیس اس سمبند میں بہت جو ہے نا سختی سے کارروائی کر رہی ہے اس معاملے میں. جی UP کی گھر واپسی سے مراد کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں غلام ربانی صاحب؟ اس پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. دیکھیے، واپسی کس قسم کی واپسی ہے؟ جی دستور ہند جو بنا 1947 میں بنا، تو یا 1947 سے پہلے کی واپسی کی بات کر رہے ہیں یا 1947 کے بعد کی واپسی کی بات کر رہے ہیں؟ جی میں کالر کو ریسیو کر لوں. ہلو جی، آپ کا نام بتائیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام اور شہر کا نام بتائیے. سر ایک سوال تھا، تھوڑا ایسے ہی پوچھنا چاہ رہے تھے. جی فرمائیے.
جی یہ بتا دیجیے گا جیسے جب کنورٹ کوئی ہو رہا ہے اسپیشلی ان فیمیل کیسز میں جی تو اس میں یہ بتا دیجیے گا کہ کنورٹ ہونے کے بعد بالکل اپنی مرضی سے خوشی خوشی سب چیز مطلب بیسٹ جو بھی ہو سکتا ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اس پوزیشن میں آفٹر کنورٹ اگر اسلام میں وہ میرج کرنا چاہ رہے ہیں اگر دو لڑکا یا لڑکی تو اس میں کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہو جانے کے بعد کوئی بھی ایک فریق جو مسلمان ہو رہا ہے لڑکی کی میں بات کر رہا ہوں اس آج کی ٹائم پہ تو وہ اگر مسلمان ہو رہی ہیں اس کے بعد نکاح ہو رہا ہے تو نکاح اپنے آپ میں ایک اچھا خاصا جو ہمارا اسلامک طریقہ بہت بہتر طریقہ ہے گواہ بھی ہوتے ہیں پراپر پورا کام ہوتا ہے لیکن انڈین لا میں ہم اس کو اور کیسے بہتر کرنے کی کوئی دقت نہ ہے اس کے لیے آپ سے اتنا پوچھنا تھا کہ کیا کورٹ میرج ہوتی ہے آفٹر نکاح کیونکہ یہ سننے میں آتا ہے کہ مسلم کے لیے کچھ الگ سا ہے تو ان کے لیے نکاحی شاید سب کچھ ہوتا ہے اور اگر کورٹ میں ہوتا ہے تو اس کو کیسے کیا جائے تاکہ ہمیں ایک میرج سرٹیفکیٹ مل جائے ایک قانونی دستاویز بھی مل جائے نکاح کے ساتھ ساتھ بس اتنا بتا دیجیے گا شکریہ ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا علاؤدین صاحب اس پر ضرور روشنی ڈالیں گے لیکن اس سے پہلے ہم گھر واپسی کی بات کر رہے تھے کہ کس قسم کی گھر واپسی ہو رہی ہے غلام ربانی صاحب اس پر عرض کر رہے ہیں جی گھر واپسی یعنی جو ہے نا یہ گھر واپسی کا ایک نیا جو ہے نا ایک نیا شور جو ہے نا یہ کٹر پنتھی لوگ جو ہے نا شروع کرے ہیں یہ لوگ بالکل جو امن کے دشمن ہیں یہ لوگ جو ہے نا یہ لوگ گھر واپسی کا یہ گھر واپسی کس قسم کی گھر واپسی کی بات کر رہے ہیں 1947 میں جو ہے نا ہندوستان کا دستور بنا اس سے پہلے ہندوستان کا دستور نہیں تھا اس سے پہلے تو یہاں پر انگریز تھے اور اس سے پہلے کچھ اور جو ہے نا راجا مہاراجوں کی حکومتیں تھیں یہاں پر حکومت تھی یہاں پر تو جو ہے نا یہ گھر واپسی کس قسم کی گھر واپسی یہ لوگ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو ہے نا جتنے مسلمان ہندوستان میں ہیں ان کا کہیں نہ کہیں سے جو ہے نا ان کے پوروجوں کا ان کے جو ہے نا ان کے آبا و اجداد کا تعلق جو ہے نا ہندو مذہب سے تھا لہذا ہندو مذہب میں گھر واپسی کی بات کر رہے ہیں اگر آپ ایسی گھر واپسی کی بات کر رہے ہیں تو جتنے آبا و اجداد ہندوؤں کے تھے یہاں پر تقریباً بدھسٹوں سے لینا دینا ہے کئی ہندو راجا مہاراجا جو گزرے وہ بدھسٹوں کی جو ہے نا منادروں کو توڑ کر ہندوؤں کے منادر بنائے ہیں اگر گھر واپسی ہے تو جو ہے نا پھر سارے ہندوؤں کو بدھسٹ بھی بننا پڑے گا پھر سر جی پھر اس سے پہلے عیسائی تھے پھر اس سے پہلے یہودی تھے تو یہ تو چیز چلتی آ رہی ہے علاؤدین صاحب اس پر آپ بھی تھوڑی وضاحت کریں کہ یہ جو واپسی کی بات ہو رہی ہے گھر واپسی کا لفظ ان کے پاس ایک تھنک ٹینک ہے جتنے بھی اسلام دشمن ہوتے ہیں ایک تھنک ٹینک رکھتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ دستور میں مذہبی طور پر جبرن ان کو تبدیل نہیں کرایا جا سکتا اس لیے یہ ایک اصطلاح استعمال کی گھر واپسی کوئی میننگ لیس لفظ ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں بھی مذہب تبدیل نہیں کرائے گھر واپسی یعنی قانون سے بچنے کے لیے ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا ہے اسے کوئی مانے ہونے کچھ بھی نہیں ہے یہ تھنک ٹینک جو پیچھے ہے وہ اس کا چھوڑا ہوا شوشہ جی علاؤدین صاحب ہمیں جو کال وصول ہوا تھا اس پر آپ سوال ذہن میں ہو تو دیکھیے میرج لڑکی یہ سب مسائل آپ نے کہے اسلام قبول کرنے کے لیے جو افیڈیوٹ دی جاتی ہے اس میں کسی بھی قسم کی لالچ یا خواہش کے خلاف میں اسلام قبول کرنا اور اس کے بعد آپ مسلمان ہو گئے مسلمانوں کے لیے نکاح کے لیے آپ لڑکی ڈھونڈیے آپ کوئی پوچھنے والا نہیں آپ کو البتہ یہ سرٹیفکیٹ دیکھ کر یہ جو ہے جہاں قاضی کے پاس جائیں گے آپ اس وقت ایک حلف نامہ لیا جائے گا دونوں کی جانب سے اگر بالغ ہے عاقل ہے بالغ ہے شرائط ہے نکاح کی اور دوسری کوئی شرط نہیں ہے اس کے بعد جہاں تک آندھرا پردیش کا تعلق ہے یا حیدرآباد کا تعلق ہے یہاں پر قاضی صاحب نکاح پڑھواتے ہیں وہ سرٹیفکیٹ کی بنیاد پہ کیونکہ کنورٹ ہو چکے ہیں آپ اور اگر لڑکی مسلم ہے ہندو ہے تو پھر اس کے لیے وہی پروسیجر فالو کرنا پڑے گا اور کرنے کے بعد وہاں وہ سرٹیفکیٹ میں شادی کا میرج کا تذکرہ نہیں کرتے البتہ یہ آپ مسلمان ہو گئے لڑکی مسلمان ہے آپ نکاح کے لیے جائیے کوئی قاضی اعتراض نہیں کرتا ہاں یہ آپ کو خوف لاحق ہوتا ہے کہ شادی کے بعد پولیس یا لڑکی کے رشتہ دار یا آپ کے رشتہ دار جو بھی ہوں وہ لوگ آ کر آپ کو ہراساں کریں یہ واقعات ہوتے ہیں کورٹ میں کئی کیسز آتے ہیں لیکن عدالت بھی دیکھتی ہے کہ لڑکی عاقل ہے بالغ ہے اس کا اسٹیٹمنٹ لے گی اور ان کو پہلے سے مجسٹریٹ کے سامنے بیان دینا ہوگا کہ بھئی آپ اپنی مرضی سے جی گئے اگر وہ لوگ مال والے ہیں لڑکی کے والدین وغیرہ تو پیسہ خرچہ کریں گے لیکن لڑکی اگر اس بات پر قائم ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے نکاح کیا تو کوئی دنیا کی کوئی قوت ان کو روک نہیں سکتی اور دوسرا ایک راستہ بھی ہے کہ سول کورٹ میں
इंजेक्शन सूट फाइल कर सकते हैं कि मियाँ बीवी को सेपरेट करने की कोशिश की जा रही है, उनको रोका जाए, रेस्ट्रेनिंग द पेरेंट्स फ्रॉम सेपरेटिंग देम, ये भी रास्ता है। लेकिन कोर्ट मैरिज इस्लाम में नहीं है, निकाह काफी है, वरना कोर्ट मैरिज करती है आपको कानून आपको बदल जाएगा, सक्सेशन एक्ट है या दूसरे कानून आपको लागू है। जैसा कि साहब ने फरमाया कि कोर्ट मैरिज अगर दो फरीक मुस्लिम है तो कोर्ट मैरिज की गुंजाइश ही नहीं है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि कोई और ऑथेंटिक काजी साहब के सर्टिफिकेट के अलावा और कोई ऑथेंटिक सर्टिफिकेट आपको मिल जाए तो ये काजी साहब के दस्तावेजात को लिख जाकर आप रजिस्ट्रेशन ऑफिस में उसको दाखिल कर दें तो वहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट आपको वसूल हो जाएगा, उसको भी आप रख सकते हैं। मेरा अगला सवाल, वक्त की कमी है, मैं गुलाम रब्बानी साहब से मुख्तसर सा करना चाहूँगा। जो हालात आज हिंदुस्तान में या भारत में नजर आ रहे हैं, लोगों में एक दूसरे में जो कन्वर्जन को लेकर के मामला चल रहा है, एक खौफ है, इस खौफ को किस तरीके से दूर किया जाए, इन हालात में क्या करना मुनासिब होगा? यानी ये जो हालात है ये हमारे हिंदुस्तान जैसे बड़ी जो है ना जमहूरियत के लिए कोई नई हालात नहीं है, और बल्कि जो है ना ये हालात जो है ना मुतवक्को थे। ये इलेक्शन से पहले जो मीडिया की जानिब से जो हवा चलाई जा रही थी एक जानिब, और इलेक्शन के बाद जो नताइज जो है ना मुमकिन जिस अंदाज में जो है ना तवक्को किए गए, जिस अंदाज में नताइज आए हैं, तो उस हिसाब से ये तवक्को की गई थी कि हालात जो है ये हालात होने वाले हैं। तो लिहाजा जो है ना इसमें हमको कोई जो है ना घबराने की, परेशान होने की बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जमहूरियत की सबसे बड़ी खूबी ये है कि यहाँ पर कोई चीज़ जो है ना हमेशा बाकी रहने वाली नहीं है। कोई हुकूमत यहाँ पर 5 साल में ये हुकूमत, हर हुकूमत को 5 साल के बाद तब्दील होना है यहाँ पर। और दूसरी चीज़ जो है ना ये सिर्फ जो है ना एक पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, ये लोगों के जहन में जो है ना एक वहम क्रिएट करके एक माहौल जो है ना अफवाहों के जरिए फैलाने की। कोई भी दस्तूर के ऊपर नहीं है, दस्तूर के ऊपर किसी का हाथ नहीं है, दस्तूर के ऊपर नहीं जा सकता। कितनी भी बड़ी ताकत हो दो, दस्तूर को तब्दील नहीं कर सकती। आप लोग परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसे हालात के अंदर आपको जो करना चाहिए, अगर कोई आदमी कितना भी बड़ा ओहदा हो, अगर वो दस्तूर की खिलाफ वर्जी करता है तो आपके पास हथियार है कि आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करिए। अब कानूनी कार्रवाई के लिए आपके पास कितना दम है उस पर डिपेंड करता। आप पुलिस के पास जाइए, पुलिस अगर आपकी बात नहीं सुन रही, कोर्ट जाइए, कोर्ट नहीं सुन रहा, हाईकोर्ट जाइए, हाईकोर्ट नहीं सुन रहा, सुप्रीम कोर्ट जाइए आप। लेकिन जो है ना आपके दस्तूर के जो आपके जो हुकूक है दस्तूर में गारंटीड, वो हुकूक के लिए लड़िए। आप कोई आपके हुकूक से जो है ना आपको महरूम नहीं कर सकता। बहुत ही बेहतर गुलाम रब्बानी साहब ने बात बताई है। एक किस्म का माहौल हिंदुस्तान में पेश किया जा रहा है, लोगों में डर व खौफ का मामला पेश किया जा रहा है। लेकिन जैसा गुलाम रब्बानी साहब ने फरमाया है कि ना बादशाहत क़यामत तक रहेगी, ना डेमोक्रेसी भी क़यामत तक रहेगी। डेमोक्रेसी तो बरकरार रहेगी, लेकिन जो लीडर्स है वो चेंज होते रहेंगे, चाहे वो चंगेज खां हो, चाहे वो हिटलर हो, चाहे फिर और हिंदुस्तान के जिन उज़राओं को हिटलर का नाम दिया गया वो हो, वो भी बदल जाएंगे। दोस्तों, वक्त की कमी है, मैं इस उन्वान को जरूर अगले जुमेरात को भी डिस्कस करूंगा और हमारे दोनों लीगल एक्सपर्ट्स को इस पर मैं फिर से एक बार आने की जहमत दूंगा। खौफनाक है, इन हालात से आप परेशान ना हो। मीडिया में कुछ चीज़ें ज़रूर आ रही होगी, लेकिन पुलिस है, जैसा कि एक और प्रोग्राम का इन लोगों ने वायदा किया था, लेकिन उस स्टेट में बहुत ही सख्ती से इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। मुझ पर वाजिब है दोनों लीगल एक्सपर्ट्स का मैं शुक्रिया अदा करूं। शुक्रिया साहब, जरूर अगले जुमेरात भी आप मेरा साथ दीजिएगा। इस उन्वान को मजीद हम कंटिन्यू करेंगे। कल भी इस प्रोग्राम को पेश किया जाता है, कल का उन्वान नोट कर लें। कल हम गुफ्तगू करेंगे क्रिमिनल ट्रायल्स पर। इस उन्वान से मुताल्लिक जो भी आपके पास सवालात हो जरूर तैयार रखिएगा। हम कल फिर से एक बार गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए लीगल पॉइंट्स टाइप की पूरी टीम को एतमाद के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अक़लियती उमूर का जिसे वजीर बनाया वो कहते कि मुसलमान अक़लियत में नहीं। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि मुसलमान अक़लियत। फिर